یہودیت کو تکلیف ہو سکتی ہے، نصرانیت کو تکلیف ہو سکتی ہے، عیسائیت کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہندوؤں کو تکلیف ہو سکتی ہے، کافروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، غیر مسلموں کو تکلیف ہو سکتی ہے، قادیانیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ عالم اسلام کے عظیم مبلغ اور دنیا اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا پاکستان آنا اہل پاکستان کے لیے باعث خوشی اور مسرت ہے، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ عظیم شخصیت پاکستان کے اندر تشریف لا رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے آنے سے بڑی تکلیف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم مبلغ، وہ عظیم داعی اسلام ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کروایا ہے، جن کی تقاریر سن کر، گفتگو سن کر غیر مسلم لوگوں نے ان سے سوالات کیے، ان پر اعتراضات کیے، انہوں نے سوالات کا، اعتراضات کا بأحسن و خوبی جوابات دے کر کے سوال کرنے والے سائل کو اتنا مطمئن کیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کوشش ہے، یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا تھا کہ 11 لاکھ لوگ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ بھارت کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک جب گفتگو کرتے تھے، تقاریر کرتے تھے، ہندو سامنے آتے تھے، سوالات کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، کبھی قرآن پر، کبھی اسلام پر، تو ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے پیارے انداز میں ان کو جوابات دیتے تھے۔ اور چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تقابل ادیان پر نہایت مہارت رکھتے ہیں، تو انہوں نے جہاں اسلام کا مطالعہ کیا، وہیں پر انہوں نے یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، مجوسیت اور ہندوازم اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان پر اعتراضات کرتا تھا، سوالات کرتا تھا، تو وہ ان کی کتابوں سے دلیل دے کر اگلے کو مطمئن کر لیتے تھے۔ تو بھارت نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی لگائی، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھارت سے ملک بدر کیا، اور جب بھارت سے گئے تو پھر بھی اسلام کا پرچار کرتے رہے، اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ غیر مسلم طبقہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا ہے اور اپنے سوالات کرتا ہے، اور تسلی بخش جواب ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملتے ہیں، تو پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو وہ شخص پاکستان آ رہا ہے، کراچی میں ان کے پروگرامات ہیں، لاہور میں ان کے پروگرامات ہیں، اسلام آباد کے اندر ان کے پروگرامات ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے اندر ان کے لیکچرز ہیں۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ہمارا نوجوان طبقہ اس سے مستفید ہوگا، ہمارے عام لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اس ضمن میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی ان کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، کبھی ان کی ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر لگا کر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک مشرک ہے، یا ڈاکٹر ذاکر نائک گستاخ رسول ہے۔ مختلف قسم کے تاثرات دیے جاتے ہیں کہ اس کو سننا حرام ہے، نہیں سنا جائے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان آنا یہ
اس پر مسلمانوں کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ یہودیت کو تکلیف ہو سکتی ہے، نصرانیت کو تکلیف ہو سکتی ہے، عیسائیت کو تکلیف ہو سکتی ہے، ہندوؤں کو تکلیف ہو سکتی ہے، کافروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، غیر مسلموں کو تکلیف ہو سکتی ہے، قادیانیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے مد مقابل غیر مسلم ہے، ان کا موضوع غیر مسلم ہے، اور وہ اپنی تقاریر کے اندر اکثر تقابل ادیان پر بات کرتے ہیں، غیر مسلموں کو اسلام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس پر ہم مسلمانوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، چونکہ وہ پاکستان میں آ رہے ہیں تو ہمارے مہمان ہیں، مہمان کو ویلکم کرنا، مہمان کی عزت کرنا، مسلمان کا اکرام کرنا، یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ سبق اور درس دیتا ہے، ہمارے عام رواج بھی ہمیں یہ سبق اور درس دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، اور جس کے لیے ممکن ہو تو ان کے لیکچرز میں ضرور شریک ہو۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو، اعتراضات ہوں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جہاں بھی تقریب ہوگی وہاں سوالات کا سیشن ہوگا، وہ اپنے اعتراضات وہاں ان کے سامنے رکھ سکتا ہے، اپنے سوالات وہاں ان کے سامنے رکھ سکتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو ان کے آنے پر تکلیف ہے تو یہ تکلیف ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک بہترین مبلغ ہیں، ایک عظیم مبلغ ہیں، اور دنیا اسلام کے مذہبی سکالر ہیں، جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جہاں تک رہی ان کے ساتھ اختلافات کی بات، تو فروعی اختلافات جو ہے وہ ائمہ اربعہ کے اندر بھی موجود تھے، فروعی اختلافات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ان کے فروعی اختلافات کی بنا پر ہم جو ہے ان پر کفر کے فتوے لگائیں، گستاخ رسول ہونے کے فتوے لگائیں، یا مشرک ہونے کے فتوے لگائیں، اور ان کی جو دینی خدمات ہیں اور جو انہوں نے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کروایا ہے اور غیر مسلموں کو اسلام میں لانے کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں، یہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اس خدمات کو ہم بھول نہیں سکتے۔ اس لیے فروعی اختلافات اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن ان کا پاکستان میں آنا، ان کو ویلکم کرنا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے، اور جو نوجوان طبقہ اور جو عام لوگ ان تک پہنچ سکتے ہیں ضرور ان کے لیکچرز میں شریک ہوں، ان کی گفتگو سنیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے لائک کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔